گندم خریداری کی ناقص پالیسی کا تسلسل رواں برس بھی جاری. پنجاب حکومت مزید 157 ارب کی مقروض ہو گئی. قرض کی رقم میں 41 ارب کا مارک اپ اور 28 کروڑ کا بینک کمیشن بھی شامل ہے. جبکہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت گندم آٹا کی قیمتوں میں استحکام کے لیے اہم اجلاس. مختلف تجاویز پر غور کیا گیا. شعبہ تعلیمی اصلاحات کے لیے اقدامات. پنجاب حکومت نئے مالی سال میں 12 ارب 46 کروڑ روپے کا قرض لے گی. پروگرام میں نئے کلاس رومز، طالبات کو وظیفے اور خستہ عمارات والے اسکولوں کی بحالی شامل ہے. برطانوی ڈونر ایجنسی ڈیفڈ اس حوالے سے پنجاب حکومت سے تعاون کر رہی ہے. کورونا کے سبب وصولیوں کا بحران. میٹروپولیٹن لاہور کو بجٹ کی تیاری میں مشکلات. 2 ارب خسارے کا سامنا. حجم 10 ارب تک محدود. ترقیاتی کاموں کے لیے 2 ارب مختص کیے جانے کا امکان. غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 8 ارب مختص کیے جائیں گے. کورونا کی سنگینیاں. ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا. ہر گزرتے روز شہر کے مختلف مقامات سے ڈینگی لاروا ملنے لگا. آج بھی 2 مقامات سے لاروا برآمد. فوری طلب کر دیا گیا. لیسکو کا لاہور میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان. 30 اور 40% تک بجلی چوری والے علاقوں کے سوا تمام شہر لوڈ شیڈنگ فری قرار. لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کے مطابق 4200 میگا واٹ ڈیمانڈ اور 4350 میگا واٹ سپلائی کے باوجود سسٹم کو 3900 میگا واٹ پر چلایا جا رہا ہے. کمپنی کے پاس 200 میگا واٹ اضافی بجلی موجود ہے. حاجیوں کی امیدیں ختم. اس سال پاکستانی حج نہیں کر سکیں گے. سعودیہ نے حکومت کو باقاعدہ آگاہ کر دیا. سعودی وزیر حج کا وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری سے حج کی میزبانی سے معذرت کا اظہار. وزارت مذہبی امور کا ہنگامی اجلاس طلب. شہریوں کی حج کے لیے جمع کروائی گئی رقم کی واپسی کا طریقہ کار طے کیا جائے گا. مہنگا آٹا اور سستی چینی کا بحران. عام مارکیٹ کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹے کی قلت. خریداری کے لیے آنے والوں کی مایوس واپسی. انتظامیہ کا چینی اور آٹے کی سپلائی میں تعطل کو قلت کا سبب قرار دے دیا. پنجاب حکومت کی کفایت شعاری مہم ناکام. مالی بحران کے باوجود وزیر اعلیٰ کے اپنے اخراجات بڑھ گئے. سردار عثمان بزدار کے فضائی سفر کے اخراجات میں 3 کروڑ 29 لاکھ کا اضافہ. اخراجات میں فضائی معائنے، بین الاضلاعی دوروں کے لیے جیٹ طیارہ اور ہیلی کاپٹر کا استعمال اور کریو کی تنخواہیں شامل ہیں. پنجاب کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کا پلان. عرفہ کریم ٹاور کے بعد لاہور میں ایک اور آئی ٹی پارک بنے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی 2 ہفتوں میں جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت. آئی ٹی پارک سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا علم رکھنے والے طلباء و طالبات کو کاروبار کے لیے سہولیات دی جائیں گی. گولڈ مارکیٹ میں بھونچال. سونا ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. 1200 روپے مزید اضافے سے 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 1,27,000 روپے مقرر. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 7 پیسے مہنگا ہو کر 167 روپے 16 پیسے کا ہو گیا. پنجاب یونیورسٹی کی تیار کردہ سستی کورونا کٹس نظر انداز. ڈریپ اور پنجاب حکومت کی عدم دلچسپی کے سبب 2 ماہ بعد بھی منظوری نہ مل سکی. 800 روپے میں فروخت کے لیے تیار کی گئی 20,000 کٹس ضائع ہونے کا خدشہ. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے منظوری کے لیے تجرباتی سیمپلز پر بھی کام شروع نہیں کیا. بجٹ میں تنخواہیں نہ بڑھانے پر ریلوے مزدوروں کا احتجاج. مظاہرین کا مایوس کن بجٹ واپس لینے، تنخواہوں میں 100% اضافے، جبری چھانٹیاں روکنے اور ٹیکنیکل الاؤنس میں 25% اضافے کا مطالبہ. ادھر ایپکا اسپیشل ایجوکیشن پنجاب کا تنخواہیں نہ بڑھنے کے خلاف احتجاج. مظاہرین کی نعرے بازی، تنخواہوں اور پینشن میں 50% اضافے کا مطالبہ. معاشی مشکلات میں گھری عوام پر تبدیلی سرکار کا ایک اور بوجھ. ایل پی جی کی قیمتوں میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. ایل پی جی صارفین کو 100 روپے فی کلو گرام میں ملے گی. سستا ایندھن مہنگا ہونے پر عوام کی دہائی. ضلع انتظامیہ نے کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے سختی شروع کر دی. عوامی مقامات پر ماسک نہ پہننے پر 20,000 جرمانے. 80 افراد کو وارننگ. احکامات کی پابندی نہ کرنے پر 39 دکانیں سیل. 157 گاڑیاں بند اور 60,800 جرمانہ وصول کیا گیا. سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور کی ٹاؤن شپ میں کارروائیاں. متعدد گھروں میں گیس چوری پکڑ لی گئی.
सप्लाई लाइन से बाईपास निकालकर गैस चोरी की जा रही थी। कनेक्शन मुनक़ता करके मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस फराइज से गाफिल, सिर्फ नुमाइशी इकदामात पर जोर। लाहौर 6000 इश्तिहारियों की जन्नत बन गया। शनाख्ती ऐप और हजारों सीसीटीवी कैमरास के बावजूद रवां साल संगीन मुकदमात में मुलव्विस सिर्फ 1% इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात रुकवाने जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के दौरान वकला ने दलाइल पेश किए। अदालत ने सेक्रेटरी हवाबाजी, डायरेक्टर सिविल एविएशन समेत दीगर फरीकैन से 28 जुलाई को रिपोर्ट तलब कर दी। बेनजीर इनकम सोर्स प्रोग्राम का नाम एहसास प्रोग्राम रखने का मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। सदर पीपी पंजाब कमर उज़्ज़मान कायरा ने हाईकोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान कल 24 जून को केस की समाअत करेंगे। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह और फर्द से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए नैब संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। चेयरमैन नैब का ज़ेर सदारत इजलास से खिताब। इजलास में मुख्तलिफ इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत से टेलीफोनिक राब्ता। मुल्की सियासी सूरत हाल, कोरोना के बाद टिड्डी दल और आटा चीनी गंदुम बहरान पर तशवीश का इजहार किया गया। कमर ज़मान कायरा और चौधरी मंजूर से गुफ्तगू के दौरान साबिक सदर ने कहा कि बदकिस्मती से हुकूमत सूबों को कमजोर कर रही है। जाले हिम्मत जमा रखें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। कोरोना से अमवात और मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा जारी है। वजीर आजम हर रोज नया उज़्र तलाश रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का वजीर आजम इमरान खान के कोरोना के बारे कंफ्यूजन पर इजहार तशवीश। बोले हालात की संगीनी को देखते हुए हंगामी मंसूबा बंदी की जाए। कैंसर में मुब्तला होने के बाद कोरोना से लड़ना हौसले का काम है। शहबाज शरीफ खतरनाक बीमारी से सेहत याब हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर की अहलिया तहमीना दुरानी का ट्वीट। पंजाब असम्बली मुलाजमीन की रिहाइश का मसला हल। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने मुलाजमीन के लिए 108 रिहायशी क्वार्टर्स तामीर करने की हिदायत जारी कर दी। क्वार्टर्स की तामीर के मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह चंद रोज में मुतवक्के है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। बलोच बहन भाइयों की खिदमत में पंजाब पीछे नहीं रहेगा। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की वजीर तालीम बलोचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिन से गुफ्तगू। बोले खुशहाली के सफर में दोनों सूबे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। कोरोना से अमवात और मरीजों में बदस्तूर इजाफा। 24 घंटों के दौरान मजीद 24 अमवात और 538 नए केसेस। 101 रोज में जाँ भाग अफराद 580 और मुब्तला मर्ज 34,820 हो गए। 4 रोज में मरने वालों की तादाद 135 हो गई। मॉडल टाउन की 93,000 की आबादी में से 659 मुसद्दिका मरीज। वायरस के बढ़ने पर सोसाइटी के मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। पंजाब पुलिस का एक और जवान कोरोना से शहीद हो गया। पुलिस शोहदा की तादाद 11 हो गई। 3 रोज में मजीद 78 जवानों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासिरा जवानों की तादाद 1398 हो गई, जबकि लाहौर पुलिस के अब तक 5 जवान शहीद हो चुके। मुतासिरा जवानों की तादाद 348 है। उधर 7 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए। काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान का टेस्ट पॉजिटिव आया। मोहम्मद हुसैन, मिसाजर, मलंग अली, इमरान खान सीनियर का टेस्ट भी पॉजिटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान कहते हैं 25 जून को खिलाड़ियों के दोबारा से टेस्ट किए जाएंगे। 27 जून को दौरा इंग्लैंड के लिए टीम का ऐलान किया जाएगा। कोरोना वबा से मुतासिरा मरीजों की तादाद में कदरे कमी। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीज पहले से कम हो गए। 627 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में ज़ेरे इलाज। 205 आईसीयूज और 119 वेंटिलेटर्स पर हैं, जबकि शदीद अलील मरीजों की शरह में बदस्तूर इजाफा। हुकूमत ने कोरोना से जाँ भाग अफराद की तदफीन से मुतालिक खास अहकामात वापस ले लिए। वबा से लुक्मा अजल बनने वालों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले करने का फैसला। नमाज जनाजा और तदफीन भी मामूल के मुताबिक होगी।
رشتہ داروں اور احباب کو جنازے میں شرکت اور میت کو کاندھا دینے کی اجازت بھی ہوگی۔ شہر کے مزید علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ، ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تجویز کنندہ مکمل لاک ڈاؤن علاقوں میں گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشن راوی، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور اندرون شہر وال سٹی شامل۔ کابینہ کمیٹی کو مجوزہ علاقوں میں کورونا کیسز کی صورتحال اور مکمل لاک ڈاؤن کرنے پر بریفنگ دی جائے گی۔ کورونا کے مریض سرکاری ہسپتال جائیں تو جان نہیں بچتی، پرائیویٹ ہسپتالوں میں مال نہیں بچتا۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ کورونا کے علاج کے ریٹ مختص کرتی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کے پلازما فروخت کرنے کے خلاف سماعت کے دوران ریمارکس۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا عدالت کے روبرو پلازما فروخت کرنے کا اعتراف۔ عدالت کا پلازما کی فروخت پر بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کو رپورٹ 8 جولائی تک پیش کرنے کا حکم۔ کورونا کے سبب لاہور میں مویشی منڈیاں نہ لگانے کا فیصلہ۔ ہوا کی غیر معمولی پھیلاؤ کے مد نظر پنجاب حکومت نے مویشی منڈیوں کے قیام پر پابندی عائد کر دی۔ بکر منڈیاں شہر کے دور دراز کم آبادی والے علاقوں میں لگائی جائیں گی۔ جانوروں کی خریداری اور قربانی کے لیے سفارشات کی تیاری کا کام جاری ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کا کورونا وبا دوران آن لائن کلاسز کی فیس وصول کرنے کا فیصلہ۔ جامعہ کا میڈیکل، ٹرانسپورٹ، لائبریری، لیبارٹری، سپورٹس اور ہاسٹل چارجز نہ لینے کا فیصلہ۔ وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد کا پرو اسٹوڈنٹس پالیسی پر عمل درآمد کرنے اور طلباء کو فیسوں کے غیر ضروری وباؤ سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کا سرکاری یونیورسٹیز کی خود مختاری ختم کرنے کے خلاف مزاحمت کا اعلان۔ وائس چانسلرز کے اختیارات ختم کرنے کے ظالمانہ قانون کے خلاف بھرپور احتجاج کا فیصلہ۔ سابق وزیر تعلیم پنجاب رانا مشہود کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ابتدائی اجلاس میں خواجہ عمران نذیر اور سلمان رفیق سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اللہ نے پہلے سے زیادہ عوام کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ وزیر صحت پنجاب کا سروسز انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں تقریب سے خطاب۔ کورونا مشن پر موجود ڈاکٹرز اور نرسز کو خراج تحسین پیش۔ وزیر صحت یاسمین راشد نے ڈاکٹرز اور نرسز میں اسناد تقسیم کی۔ شہید ڈاکٹر سرفراز نعیمی کے بڑے بھائی پروفیسر محفوظ الرحمان انتقال کر گئے۔ دربار شاہ کمال مغل پورہ میں مفتی عبدالعلیم سیاسی کی امامت میں نماز جنازہ ادا۔ علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات، طلباء، عام شہریوں سمیت عزیز و اقارب اور دوست احباب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کا اولمپک ڈے۔ سیکرٹری اسپورٹس احسان بھٹا، سیکرٹری پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن خالد محمود اور صدر پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن عامر جان نے خصوصی شرکت کی۔ شرکاء نے اسپورٹس کی بہتری کے لیے تجاویز پیش کی۔ سیکرٹری اسپورٹس احسان بھٹا کہتے ہیں، مستقبل میں کھیلوں کے فروغ کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا تعاون درکار ہوگا اور لاہور میں گرمی کا زور برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کی نوید سنا دی۔ شمالی مغربی ہواؤں نمی کے ساتھ پنجاب کا رخ کریں گی جو بارش برسائیں گی، جبکہ آئندہ ہفتے لاہور میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔